بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 307 ہے، جس کا عنوان ہے باب التشہد فی الصلاۃ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ببی قال حدثنا زہیر بن حرب وعثمان بن ابی شیبۃ واسحاق بن ابراہیم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علی اللہ السلام علی فلان فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ان اللہ هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإذا قالها أصابت كل عبد للہ صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قعدہ کے اندر یہ کہتے تھے السلام علی اللہ السلام علی فلاں۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کا صفاتی نام ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز میں قعدہ کرے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان کلمات کو کہنے سے بندے کا سلام زمین و آسمان میں موجود ہر نیک بندے مومن کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں عثمان بن ابی شیبہ ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم بن مخلد الحنظلی ابن راہوے ثقۃ حافظ امام، چوتھے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرط الضبی ثقۃ، پانچویں ہیں منصور ثقۃ ثبت، چھٹے ہیں ابو وائل شقیق بن سلمہ الاسدی الکوفی ثقۃ مخضرم، اور ساتویں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بن غافل الحذلی ابو عبد الرحمن، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ نماز میں بیٹھنے کی حالت کو قعدہ کہتے ہیں۔ پہلا قعدہ واجب ہے اور آخری قعدہ فرض ہے۔ اس قعدہ کی حالت میں مخصوص ذکر کو تشہد کہا جاتا ہے۔ اس کا تشہد اس لیے نام پڑا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی شامل ہے۔ تشہد کے بعد درود پاک اور پھر مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ صحابہ کرام تشہد کے اندر السلام علی اللہ یہ کلمات پڑھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا، کیونکہ سلامتی کی دعا ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں کسی نقصان کا اندیشہ ہو، چونکہ اللہ کی ذات خود سلامتی کا منبع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی کی دعا کرنا بے معنی ہے۔ یہاں تشہد کے چند مشکل کلمات کے معنی بیان کر دیے گئے۔ اب یہاں گفتگو یہ ہے کہ دیگر حضرات صحابہ کرام سے بھی مختلف تشہد منقول ہے، جیسے حضرت ابن عباس سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشہد کو ترجیح دیتے ہیں، امام مالک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشہد کو، اور احناف اور حنابلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو راجح قرار دیتے ہیں، جو ہمارے اس سبق کے اندر زیر بحث حدیث کے اندر مذکور ہے۔ احناف کی وجوہ ترجیح کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث سندن سب سے زیادہ صحیح ہے، اور اس میں واو عطف کے استعمال سے ہر کلمے کی الگ وضاحت اور اہمیت ہو جاتی ہے، اور یہ تشہد معراج کے موقع پر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والے مکالمے کے عین مطابق ہے، اور اس تشہد کی تعلیم ہاتھ پکڑ کر دی گئی جو اس کی خاص اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تشہد کے اندر یہ کلمات ہیں السلام علیک ایہا النبی، تو اس سے بعض حضرات حاضر ناظر کے مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں۔ علماء نے اس کی چند توجیحات ذکر کی ہیں
کہ یہ کلمات اصل میں شب معراج کے اس مکالمے کی حکایت ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ نمازی یہ تصور کرتا ہے کہ فرشتے اس کا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ جیسے خط لکھتے وقت مکتوب الیہ کو ذہن میں لایا جاتا ہے، اسی طرح محبت کے غلبے میں نمازی اپنے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے سلام پیش کرتا ہے۔ تشہد کی تکمیل کے بعد درود اور اس کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو یا اس کے کلمات کے مشابہ ہو، ایسی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ البتہ ایسی دعائیں مانگنا جو عام انسانی گفتگو کے مشابہ ہوں، جیسے میری فلاں سے شادی کروا دی جائے، ایسی دعائیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ اور تشہد میں وعلی عباد اللہ الصالحین کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ان تمام نیک بندوں کا تذکرہ ہے جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یہ ہر نمازی کے لیے ایک سعادت ہے کہ وہ دنیا بھر کے نیک لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے نماز کے اندر التحیات پڑھنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے کہ یہ شریعت کا ایک باضابطہ اور طے شدہ عمل ہے۔ دوسرا اہم فقہی مسئلہ اس کی شرعی حکم کا ہے۔ جمہور علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فلیقل یعنی نمازی کو چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے، ان سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ البتہ اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، وہ تشہد کو واجب نہیں مانتے۔ بعض مالکی علماء کی طرف سے اپنے موقف کی تائید میں ایک عقلی دلیل دی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب قرآن مجید کی آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اجعلوها فی رکوعکم، ان کلمات کو اپنے رکوع میں شامل کر لو۔ مالکی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود رکوع اور سجدے کی تسبیحات واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہیں۔ لہذا جس طرح وہاں امر کے باوجود تسبیحات مستحب ہیں، اسی طرح فلیقل کے امر کے باوجود تشہد کا پڑھنا بھی مستحب ہی ہونا چاہیے۔ اس علمی شعبے کا بڑا ہی شاندار اور اصولی جواب علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کا یہ قاعدہ بالکل طے شدہ ہے کہ امر کی اصل حقیقت وجوب ہی ہے، لہذا اسے ہمیشہ وجوب پر ہی محمول کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی دوسری قوی دلیل اسے وجوب سے پھیر دے۔ رہی بات رکوع اور سجود کی تسبیحات کی، تو وہاں چونکہ امت کا اس بات پر اجماع قائم ہو چکا ہے کہ وہ واجب نہیں ہے، اس لیے ہم نے اجماع کی دلیل کی وجہ سے انہیں مستحب مانا ہے۔ اگر وہ اجماع نہ ہوتا تو اصول کے مطابق ہم ان تسبیحات کو بھی واجب ہی قرار دیتے۔ چونکہ تشہد کے معاملے میں وجوب کو ختم کرنے والا کوئی ایسا اجماع یا دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے فلیقل کے حکم کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ چوتھا فائدہ دعا کے آداب سے متعلق ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو مستحب اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرے اور پھر دوسروں کو اس میں شامل کرے، جیسے کہ التحیات کے الفاظ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سے ظاہر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا فرماتے تو دعا کا آغاز اپنی ذات مبارکہ سے کرتے تھے۔ مزید برآں قرآن مجید میں بھی انبیاء کرام کی دعاؤں کا یہی انداز سکھایا گیا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولی والدی۔ ان تمام نصوص سے ثابت ہوا کہ دعا میں پہلے اپنی ذات کو مقدم رکھنا مسنون عمل ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ التحیات کے الفاظ میں بندوں کے ساتھ الصالحین کی صفت ذکر کی گئی ہے۔ اس صفت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ صالح اور نیک نہیں ہیں وہ اس دعا کے عموم سے خارج ہو جائیں، اور یہ دعا خالصتاً نیک لوگوں کے لیے خاص ہو جائے۔ چونکہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ثنا اور تعظیم کا مقام ہے، اس لیے یہاں صرف نیک بندوں کا ذکر ہی مناسب تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت میں سنت اور شرعی احکام کو باقاعدہ سیکھنا
انہیں زبانی یاد کرنا اور ان کے الفاظ کو پوری درستگی کے ساتھ محفوظ رکھنا ایک مشروع اور پسندیدہ عمل ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو تجوید و قرأت کے ساتھ سیکھنا اور حفظ کرنا شریعت کا مستقل تقاضا ہے، بالکل اسی طرح احادیث کو بھی اہتمام سے سیکھنا چاہیے۔ اس کی دلیل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد بالکل اسی اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ یہ احادیث آگے آ رہی ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوران تعلیم استاد کا اپنے شاگرد کے ہاتھ یا کسی اور عضو کو شفقت سے پکڑنا یا چھونا بالکل درست اور مستحسن ہے۔ اس عمل کا بنیادی مقصد طالب علم کی توجہ کو پوری طرح اپنی جانب مبذول کرانا اور اس کے ساتھ انسیت اور محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تاکہ بات سیدھی دل میں اتر جائے۔ اسی تناظر میں علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب المدخل میں سلف صالحین کے یہ خوبصورت طرز عمل نقل کیا ہے کہ وہ دوران سبق اپنے اساتذہ سے دور نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ان کے اتنے قریب ہو کر بیٹھتے تھے کہ طلبہ کے کپڑے استاد کے کپڑوں سے مس ہوتے تھے۔ یہ قربت ان کے ہاں حصول علم اور توجہ کا ایک اہم ذریعہ تھی۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ نماز کے آخری قاعدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بنا رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔